اولاد کو جنم دیتی ہے، بڑا کرتی ہے، بیوی اسے بوڑھا کرتی ہے، اور مرد کو اولاد مار دیتی ہے. یہ ہمارے ہم نے بزرگوں سے سنا تھا. اس سے زیادہ میں کیا کہوں، مجھے بتائیے. نواز شریف صاحب ابھی ایک اچھی اننگ کھیل سکتے تھے، لیکن جو الیکشن کے رزلٹ آئے وہ اس سے مایوس ہوئے کہ بھی 1/3 میں اپنا 2/3 زمین کہہ کے بلایا سی جے ایتھے تو سمپل بھی نہیں ملتی پہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت بڑی ڈس سروس کی ہے ان چند جن کو میں کہتا ہوں خوش آمدی لوگ ہیں جون سے، جنہوں نے اپنے جھنڈے، یہ جن پہ الزام لگتا ہے فارم 47 والے، اپنے جھنڈے اور ڈنڈوں کی خاطر انہوں نے نواز شریف کو مار دیا سیاسی طور پہ. تو وہ اولاد تو نہیں ہے نا، اولاد میں تو اولاد بھی ہے نا بھائی، اولاد بالکل. تو بھائی انہوں نے کمپرومائز کر لیا نا جی. نہ کرتے، کس نے کہا تھا؟ مت بناتے حکومت پنجاب میں، مرکز میں بھی مت بناتے. کہتے میں نہیں، مجھے سمپل میجورٹی ملی ہے، نہیں ملی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا. ایک یہ چوائس تھی ان کے پاس. جیسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے دوران نواز شریف صاحب کی میری بات ہوئی، میں نے انہیں کہا جی کہ یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تو میں نے ان کو عرض کیا، میں نے کہا سر ہوتی رہتی تھی بات، تو میں نے کہا سر میرا خیال ہے کہ ہمیں الیکٹورل ریفارمز 10 12 15 نہیں لگتے ہیں اور کر کے اور نیب قوانین کو نہ چھیڑیں کیونکہ تسی لوگوں نے سزاواں بھگت لی. ہاں جی. تو انہوں چھیڑو گے لوگ کہیں گے الیکٹورل ریفارمز کر کے. تو ود ان 10-15 ڈیز، یہ میں اپریل کے اینڈ کی بات کر رہا ہوں، لاسٹ ویک اپریل 2022، تو آپ الیکشن میں چلے جائیں. پتہ ہے نواز شریف صاحب کا مجھے کیا جواب آیا تھا؟ میں محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ ڈو وی ہیو 10 days؟ میں کہ دے دیتے تو بھی جلدی چاہتا الیکشن. پھر وہ بہانہ یہ بنا دیا گیا کہ جی عمران خان 25 مئی کو اس نے دھمکی دے رہی تھی کہ میں اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں، ورنہ تو سنا ہے میں نے کہ شہباز صاحب نے ریزائن بھی تیار کر لیا ہوا تھا، آخری تقریر شاید. اور اس کو بہانہ بنا کے انہوں نے کہا بھائی اچھا چلو وہ آ گیا، اس کا وہ پروگرام فلاپ ہو گیا تو کرا دیتے الیکشن فوراً. پھر کیوں چمٹے رہے؟ 16 مہینے پھر آپ چمٹے رہے. اس 16 مہینے کی پی ڈی ایم گورنمنٹ کا جو ملبہ تھا وہ پھر گرا پہ 8 فروری 2024 کو، اور وہ ابھی تک گر رہا ہے. ابھی وہ سنبھلے نہیں آپ. یہ تو اب وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اڈیالہ جیل میں، وہ بھی ایک بہت ضدی آدمی ہے. پالیٹکس ہوتی ہے فلیکسیبلٹی، ضروری نہیں کہ آپ اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کریں. آپ ورکنگ ریلیشن شپ میں تو رہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی بظاہر ڈٹا ہوا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا. باقی تو سب اچھا ہے، چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ. مسلم لیگ نون کو زیادہ نقصان کس نے پہنچایا، نواز شریف صاحب کے لندن جانے کو یا پی ڈی ایم کی حکومت بنانے کو؟ دونوں. دیکھیے جہاں تک میاں صاحب کا لندن جانا تھا نا، وہ ان کا جینون تھا. آئی نو دیٹ، بینگ اے ڈاکٹر آئی نو. میرے کچھ لوگوں سے رابطے بھی تھے کہ ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو تھا، ادروائز بھی ان کے ہیلتھ کے ایشوز تھے، لیکن ان کو اتنا لمبا نہیں رکنا چاہیے تھا. میری گزارش سمجھ رہے نا، 4 سال بہت ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر وہ جا کے 6 مہینے میں واپس آ جاتے تو وہ معاملات یہ نہ ہوتے، لیکن نہیں آ سکے وہ. بہرحال پھر دوسرا غلط فیصلہ کیا پی ڈی ایم کا، اور ان تمام دونوں غلط فیصلوں کی جو غلط ماں فیصلہ تھی، مدر جو ہوا غلط فیصلہ، بڑا مادر فیصلہ غلط، وہ تھا کہ آپ نے ایک طرف جب کہا جلسوں میں کہ فلاں لوگ ذمہ دار ہیں، تصویریں ان کی لگتی تھیں، آپ نے لوگوں کا مائنڈ بنایا، لوگوں کو کنونس کیا، اور لوگوں نے آپ کی بات سنی. ووٹ کو عزت دو کی سنی، لوگوں نے آپ کی بات سنی کہ ہاں بھائی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، نواز شریف کو باہر رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے
ایکسٹینشن دے دی باجوہ صاحب کو. اتنے منافقین ہیں ہماری پارٹی کے کچھ لوگ, اور کچھ لوگ ہمارے جو ان سے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنا نہیں چاہتے تھے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے بگاڑنا نہیں چاہتے تھے. وہ نواز شریف صاحب کے پاس آ کے ان کی بات بالکل میاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے, اور شہباز شریف صاحب کے پاس جا کے او جی میاں صاحب سمجھتے نہیں, یہ سمجھاؤ انہوں نے جی, او جی میاں صاحب دیکھو جی صلح ہونی چاہیے. کیوں صلح ہونی چاہیے؟ کہ میرے گھر پہ جھنڈا لگ جائے, میری حرام خوریاں دوبارہ شروع ہو جائیں, مجھے پروٹوکول ملنے شروع ہو جائیں. نواز شریف جائے بھاڑ میں اس کی سیاست, اور بھیج دی نا بھاڑ میں سیاست ان لوگوں نے. تو یہ جو میں نے عرض کیا نا, ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے دستبرداری کرنی, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں کو پرولونگ کرنا, لنڈن میں میاں صاحب کا 4 سال رہ جانا, اور پھر الیکشنز پی ڈی ایم کے دور میں نہ کرانا. دیکھیں نا اس وقت جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے بھٹی صاحب, خدا جانے بات کرنی چاہیے, خدا لگتی, عمران خان صاحب کا گراف بہت نیچے آ چکا تھا. لوگ مہنگائی کی وجہ سے بہت, اس وقت کی مہنگائی کی وجہ سے بہت تنگ تھے. آپ 6 مہینے اس کو چلنے دیتے, وہ خود ہی انہیں ڈگ جانا سی, آرگینیکلی ہو جانا. آپ نے تھرو کہہ لو جو بھی کچھ امداد کے سے کچھ لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا آپ کو, آپ نے اس کو گرا تو دیا, لیکن وہ گر نہیں رہا آپ سے آج بھی. میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, نہ میں نے پی ٹی آئی میں جانا ہے, نہ میرا کوئی ارادہ ہے. میں مسلم لیگ, بس میں آئی وانٹ ٹو ڈائی ایز اے مسلم لیگر, چلو ایک مسلم لیگی کی طرف. لیکن ایک میری آج بات یاد ہے کہ غلط یا صحیح, میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا, آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے دیکھیں ذرا, وہ کھا جائے گا, بالکل ایسے, وہ لپیٹ دے گا ان کو. گراؤنڈ میں آپ جائیں, ریئلٹی تو یہ ہے کہ اس شخص نے اتنا لوگوں کے ذہنوں کو بدل دیا ہے. مجھے ایک بڑے ان کے فیملی کے بڑے امپورٹنٹ ممبر نے کہا پنجابی میں کہ کرمانی صاحب نے کی لوگوں کے ذہن کرتے ہیں. میں کیا ذہن نے کی کرتا ہے کہ تسی 80 لوگوں نے ڈلیور نہیں کیتا. 80 لوگوں کے گھر وچ کیونکہ دانے سٹے ہوندے پورے, لوگوں دی ہیلتھ ایجوکیشن, انہوں دی جاب کریشن اس وقت توجہ دیتی ہوندی تے عمران خان کتنے سی, یہ تو کلی سیٹ ہی لے کے آیا سی مشرف دے دور سے. اس سے تو جب دھرنا ہوا ہے 2014 کا, تو لوگ نہیں اکٹھے ہو رہے تھے لاہور سے, آپ نے اس کو لیڈر بنایا. کیوں؟ کہ آپ انکمپیٹنٹ ہیں, آپ انکمپیٹنٹ تھے, آپ کی ٹیم انکمپیٹنٹ ہے, آپ خود انکمپیٹنٹ ہے اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے اقتدار میں. اور سب سے بڑا آپ نے ظلم یہ کیا ہے کہ آپ نے فوج, کھل کے بات کرتا ہوں, فوج نے اپنا دفاع خود کیا ہے. یہ نہیں کر سکے, فوج نے ان کا بھی دفاع کیا, لیکن یہ فوج کا دفاع نہ انہوں نے کیا, نہ کر سکے, یا کرنا نہیں چاہتے. یہ تو جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی تو فوج کا گراف اوپر خود بخود چلا گیا. سو ان کے اگر کوئی چیز کریڈٹ پہ جاتی ہے تو وہ یہ جاتی ہے اس حکومت کے کریڈٹ پہ, یہ سسٹم کے کریڈٹ پہ, کہ جی یہ بس اقتدار میں آ گئے ہیں کسی طرح, بس اور کچھ نہیں, اقتدار میں ہیں جی بس یہ. لیکن ڈیلیور یہ نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے بتائیں نا کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیں. دیکھیں دیواروں پہ رنگ کر دینے سے, بسیں چلا دینے سے, جہاز چلا دینے سے غریب کے گھر کا آٹا پورا ہوتا ہے؟ اگر شہباز شریف کی جگہ پہ نواز شریف ہوتے آج وزیر اعظم, فرق ہوتا تو اتنا تعاون ملنا تھا کسی کو؟ تعاون شاید نہ ملتا, لیکن وہ جتنا بھی ہوتا ہے نا ٹائم میاں صاحب کے پاس, وہ کچھ نہ کچھ کام کر جاتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی, حالانکہ وہ بیک پہ تو وہی ہیں, لیکن یا ان کی استطاعت سے بڑھ کر, ان کی اوقات سے بڑھ کر ان پر بوجھ آ گیا ہے, یا یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں نا اس شخص نے جو بھی کیا, اس نے ظاہر ایٹمی دھماکے کیے, سی پیک لایا, انفراسٹرکچر بنایا, سی این جی گیس کی شارٹیج ہوتی تھی 2-2 کلومیٹر لائنیں, وہ ٹھیک کی, مطلب اس نے کام کیے ہیں نواز شریف صاحب نے. یہ ان کے بارے میں تو تھا نا کہ ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, ہی از اے گڈ مینیجر. لیکن ابھی تک مجھے بتا دینا, میں نے تو آپ کو عرض کیا ہے نا کہ یا تو کوئی ایک مجھے ان کے کریڈٹ پہ چیز ایسی بتا دیں کہ جی ہاں یہ عوام کو ریلیف ملا ہے, تو میں چلو امید رکھ لوں.